الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مکتب غامدی کے ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی 64ویں ایپیسوڈ ہے، 64 ایپیسوڈ، اور ہم غنا اور موسیقی کا اعتراض زیر بحث لا رہے ہیں۔ اس موضوع پر آج ہم ساتھی کس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں؟ غام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آغاز کرتے ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے چاہوں گا سلسلہ کلام کو وہیں سے جوڑیں جہاں پر بات پہنچ چکی ہے۔ قرآن کے سارے مقامات زیر بحث آ چکے ہیں۔ ہم جان چکے ہیں کہ موسیقی کی حرمت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن مجید میں کوئی بات زیر بحث ہے۔ حدیث کا ذخیرہ آپ کے ساتھ ایکسپلور کر رہے تھے، بے تحاشا روایات ہیں، بہت ساری زیر بحث بھی آئیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس جس وقت ذخیرہ روایات موجود ہے جس میں غنا اور موسیقی کا موضوع زیر بحث ہے، اس میں آگے رسول اللہ کی نسبت سے کیا چیزیں ہیں جو سامنے لانا چاہتے ہیں؟ میں اس سے پہلے وہ روایت آپ کو سنا چکا ہوں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بھی اور سنوایا بھی۔ اب یہ بریدہ اسلمی کی روایت ہے، اور یہ روایت بھی ہم نے مسند احمد سے لی ہے۔ رقم ہے 23,011۔ اس کا ترجمہ ہے، بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے فتح یاب ہو کر اموال غنیمت کے ساتھ لوٹے تو ایک سیاہ فام لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہاں بھی ایک خاتون ہے، ایک سیاہ فام لونڈی ہے، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی کہ اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ واپس لے آیا تو آپ بیٹھے ہوں گے اور میں آپ کے آگے دف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی۔ ٹھیک۔ اس عورت نے آ کے یا اس لونڈی نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی یہ عرضداشت رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے تھے، ظاہر ہے یہ خوشی کا موقع تھا۔ جب آپ تشریف لے گئے ہوں گے تو مسلمانوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لونڈی غلام بھی آپ کے لیے دعا کرتے رہے ہوں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے تو یہ نظر مان لی تھی کہ آپ فتح یاب ہو کے تشریف لائیں گے تو میں اس طرح خوشی کا اظہار کروں گی، اس طرح آپ کا خیر مقدم کروں گی، میں دف بجاؤں گی اور آپ کے سامنے گیت گاؤں گی۔ یہ لفظ عربی زبان میں تو دف تلفظ کیا جاتا ہے، لیکن اردو زبان میں اس کا یہ تلفظ اب رائج ہو چکا ہے، یعنی دف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو کر لو ورنہ نہیں۔ اچھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو باتیں فرمائیں، ایک یہ کہ نظر مانی تھی تو کر لو، دوسری یہ کہ اگر نظر نہیں مانی تھی تو نہ کرو۔ دونوں کو سمجھنا چاہیے نا، یعنی اگر تو نظر مانی تھی اور کر لو، یہ کسی ناجائز کام کے بارے میں ہے تو یہ تو کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی حرام کام کے بارے میں ہے، کسی مکروہ کام کے بارے میں ہے، پیغمبر کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے، اپنی موجودگی میں اجازت نہیں دیں گے۔ پہلی بات یہ آپ یہ فرماتے کہ کسی ناجائز یا حرام کام کی نظر نہیں مانی جا سکتی، یہ تمہیں کسی حال میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک غلط کام کی نظر مان لوں، میں کسی ممنوع کام کی نظر مان لوں اور پھر اس کے بعد محض اس لیے مجھے کرنے دیا جائے کہ میں نے نظر مانی تھی، اچھا، مجھے روکا جائے گا۔ یہی دین کا تقاضا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعض موقعوں پر ان نظروں کو پورا کرنے سے بھی روکا ہے جن میں کسی شخص نے کوئی غیر معمولی مشقت اپنے ذمے لے لی۔ اچھا، یعنی میں پیدل حج کروں گا، میں گرمی کے موسم میں کپڑے نہیں پہنوں گا، اس طرح کی نظریں بھی نہیں ماننی چاہیے۔ یعنی یہ میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہاں آپ نے کیا فرمایا؟ پہلی بات یہ فرمائی کہ اگر نظر مانی ہے تو کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام فی نفس سے ہی بالکل مباح ہے، اپنی ذات میں بالکل جائز ہے، اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، اس لیے نظر مانی ہے تو کر لو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں فرمایا کہ اگر نظر نہیں مانی تو نہ کرو؟ اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ اس نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی شخصیت کے لحاظ سے اس کو موضوع نہیں سمجھتا کہ فتح کی خوشی میں اس طرح میرے سامنے شادیانے بجائے جائیں۔ ٹھیک۔ یعنی چیزوں کے دو پہلو ہوتے ہیں نا۔ میں نے یہ روایتیں جب تصویر کے معاملے میں دیکھیں تو اس میں بھی دونوں ہی پہلو سامنے آ گئے۔ یعنی ایک پہلو وہ تھا کہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کی ممانعت کی جو شرک کا ذریعہ بنتی تھی، اور دوسرے کسی موقع پر محض کوئی پردہ اس لیے ہٹانے کے لیے کہہ دیا کہ آپ اپنے ہاں بعض زینتوں کا اظہار پسند نہیں کرتے تھے۔ درست۔ تو دونوں کو الگ الگ پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے۔
یعنی دین میں اگر تفقع اور بصیرت ہو تو پھر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ کون سی بات کس موقع پر کہاں کہی گئی ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ اس نہیں کا یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کوئی ناجائز کام ہے، یہ کوئی ممنوع کام ہے، یہ دین میں کرنا صحیح نہیں ہے، اس کی کراہت بیان کرنا پیش نظر ہے، یہ تو اس نہیں کا مطلب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پہلے آپ نے اس کی اجازت دے دی ہے، تم نے نظر مانی تھی تو کر لو۔ اب کوئی دوسرا پہلو ہے جس پر یہ نہیں کہا گیا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس موقع پر اس کو سمجھا جائے۔ وہ دوسرا پہلو ظاہر ہے یہی ہو سکتا ہے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لائیں گے، فتح کا موقع ہوگا، خوشی کا موقع ہوگا، مسرت کا موقع ہوگا، تو ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ تو یہی پسند فرمائیں گے نا کہ تسبیح ہو، تحلیل ہو، اللہ کا شکر ہو، نماز پڑھی جائے۔ یہ تو نہیں پسند فرمائیں گے نا کہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر آپ کے لیے شادیانے بجائے جائیں۔ تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے جس پر یہ نہیں کا لفظ آیا ہے۔ اس نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی شخصیت کے لحاظ سے اس کو موضوع نہیں سمجھتا کہ فتح کی خوشی میں اس طرح میرے سامنے شادیانے بجائے جائیں، لیکن تم نے نظر مانی ہے تو کر لو، اس لیے یہ کوئی ناجائز کام بھی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ پوری بات اب واضح ہو جاتی ہے کہ کیوں فرمایا کہ کر لو اور کیوں فرمایا کہ نہیں۔ اس نے عرض کیا جی میں نے واقعی نظر مانی تھی۔ روایت آ گئی ابھی، روایت آگے بڑھتی ہے۔ اس نے عرض کیا جی میں نے واقعی نظر مانی تھی۔ بریدہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اس نے دف بجانا شروع کیا۔ اچھا، اس دوران میں صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہاں آئے اور بعض دوسرے لوگ بھی، اور وہ دف بجاتی رہی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اجازت مانگی، دف بجانا شروع کر دی۔ سیدنا صدیق آئے، وہ دف بجاتی رہی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں بیٹھے رہے، صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہاں بیٹھ گئے، بعض دوسرے اصحاب بھی آئے۔ آنے کی وجہ بھی واضح ہوتی ہے کیونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لائے تھے، فتح یاب ہو کر تشریف لائے تھے، تو ظاہر ہے کہ باقی لوگ بھی اسی مقصد سے آ رہے ہوں گے۔ تو صدیق آئے، وہ بھی بیٹھ گئے، دوسرے لوگ بھی آئے، وہ دف بجاتی رہی۔ لیکن پھر عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ اچھا، بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ لونڈی چادر اوڑھے ہوئے تھی، اس نے دیکھا، یعنی سیدنا عمر کو دیکھا، اس نے انہیں دیکھا تو دف کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ عجیب۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا عمر شیطان تم ہی سے ڈرتا ہے۔ اچھا، ابھی دیکھیے پہلی چیز کیا ہے، اس نے دف کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، اس سے واضح ہے کہ مدینے کی لونڈیاں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس سختی سے واقف تھیں جو برائی یا برائی کی طرف لے جانے والی چیزوں کے بارے میں ان کی طبیعت میں پائی جاتی تھی۔ ایک چیز یہ ہے کہ برائی کے بارے میں ایک رویہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اس کو بعض ان لوگوں کے ہاں جو ذرا ایمان میں ضعیف ہیں گوارا کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ سختی برتتے ہیں اور ہر موقع کے اوپر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض چیزیں اصلاً برائی نہیں ہوتی، وہ سد ذریعہ کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہ کسی غلط کام کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ تو ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بھی کسی کو قریب نہیں آنا چاہیے، ایک دوسرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو متنبع کر دینا چاہیے، ان کے بارے میں اس طرح اطلاق روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر کے ہاں ان دونوں معاملات میں، یعنی چھوٹی سے چھوٹی برائی کے بارے میں بھی اور سد ذریعہ کی چیزوں کے بارے میں ایک طبعی سختی پائی جاتی تھی، اور یہ بھی ایک طبیعت کا پہلو ہے جو بعض موقعوں پر بہت خوبی اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر کو اس نے دیکھا تو میں نے اس پر لکھا ہے کہ لونڈیاں بھی جانتی تھیں کہ ان کی طبیعت میں اور سیدنا صدیق کی طبیعت میں، ان کی طبیعت میں اور خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کیا فرق ہے۔ یعنی یہاں دین زیر بحث نہیں ہے، دین کے معاملے میں یا کسی اخلاقی پہلو سے کسی چیز کے معاملے میں یا کسی تدبیر کے معاملے میں آپ کا رویہ کیا ہے، آپ اس میں سختی کے پہلو کو پیش نظر رکھتے ہیں یا آپ اس کو اس کے صحیح مقام پر رکھ کر اس کے بارے میں معاملہ کرتے ہیں۔ تو ان کی طبیعت میں یک گنا سختی پائی جاتی تھی، یہ واقف تھی، تو اس لیے اس نے کیا کیا، دف کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا عمر شیطان تم ہی سے ڈرتا ہے۔ اب یہ کیا جملہ ہے، عمر شیطان تم ہی سے ڈرتا ہے، یعنی اس سے پہلے کون تھے، اللہ کے آخری پیغمبر، اس نے آپ سے اجازت لی، اس نے دف بجانا شروع کر دی، اس نے گانا گانا شروع کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں کیا شیطان خدا کے پیغمبر سے نہیں ڈرتا؟ یقیناً ڈرتا۔ اچھا، سیدنا صدیق کیا ہستی ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ دین میں ان کا کیا مقام ہے، تقوی میں ان کا کیا مقام ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں ان کا کیا مقام ہے، اور ان کی دینی خدمات کی کیا حیثیت ہے۔
مسلمانوں نے اپنے اعتماد کے ساتھ انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا ہے، معمولی ہستی نہیں ہے، تو کیا شیطان ان سے نہیں ڈرتا؟ تو یہ سبق ہے اس بات کا کہ بعض جو جملے ہوتے ہیں وہ اس طرح قانون کا ماخذ نہیں بن جاتے، وہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں کر دیتے، ان میں اس کے محل کو، اس کے موقع کو دیکھنا پڑتا ہے۔ چونکہ ان کی طبیعت میں ایک خاص طرح کی سختی تھی، چونکہ چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے، چونکہ سد ذریعہ کے معاملات میں بھی سختی برتتے تھے، تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت کے اس پہلو کی تحسین کی۔ اچھا، تو اس پر بھی میں نے ایک وضاحتی نوٹ لکھا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے لکھا ہے یہ محض تحسین کا جملہ ہے، یعنی یہ تقابل کا جملہ ہی نہیں ہے۔ بہت سے جملے ہم تقابل میں بولتے ہیں، اور بعض جملے ہم اگرچہ بول اس طرح رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے یہ تقابل میں بولے گئے ہیں، جبکہ وہ محض تحسین کے جملے ہوتے ہیں۔ یہ محض تحسین کا جملہ ہے، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے جلیل القدر رفقا کوئی شیطانی کام کر رہے تھے یا شیطان ان سے نہیں ڈرتا تھا۔ دونوں باتیں کسی طرح باور نہیں کی جا سکتی، یعنی نہ کوئی شیطانی کام ہو رہا تھا اور نہ یہ صورتحال تھی کہ صدیق رضی اللہ عنہ سے شیطان نہیں ڈرتا، یا بعض اور جلیل القدر صحابہ سے شیطان نہیں ڈرتا، یا خدا کے آخری پیغمبر سے شیطان نہیں ڈرتا۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے جلیل القدر رفقا کوئی شیطانی کام کر رہے تھے یا شیطان ان سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس طرح کے جملے مقابلے سے مجرد ہوتے اور شخصیت میں کسی پہلو کو نمایاں دیکھ کر بولے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ زبان نطق ہوتی ہے، منطق نہیں ہوتی۔ اس میں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ موقع کلام کیا تھا، بات کہاں کہی گئی، اور یہ روایتوں کو سمجھنے میں بڑی ضروری بات ہوتی ہے۔ خود اندازہ کیجئے کہ اگر اس سیاق سے ہم واقف نہ ہوتے اور صرف اتنی بات کوئی راوی بیان کر دیتا کہ کہیں دف بجائی جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے بارے میں یہ کہا کہ ان کو دیکھ کر فلاں لونڈی کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ اس نے دف اپنے پیچھے چھپا لی تھی، تو شیطان عمر ہی سے ڈرتا ہے۔ ہم اس کا مطلب کیا لے لیتے، اس کو کس محل میں رکھ لیتے، اس سے کیا معنی نکال لیتے؟ تو چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کے دیکھیے۔ اس لیے میں کئی بار توجہ دلاتا ہوں کہ روایات میں جو مضامین ہوتے ہیں وہ اطلاقی ہوتے ہیں، ان میں کوئی اصول، کوئی قاعدے نہیں بیان کیے جاتے، بلکہ اطلاقی طور پر ایک صورتحال کے لحاظ سے کوئی بات کہاں کہی گئی، کس طرح کہی گئی، کس محل میں کہی گئی۔ اب یہ پوری بات دیکھیے، کیونکہ ساری بات سامنے آ گئی ہے کہ اس نے آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہے، اس نے دف بجانا شروع کر دیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو سنا ہے، دوسرے صحابہ بھی آئے ہیں، وہ دف بجاتی رہی ہے۔ لیکن جس وقت اس نے دیکھا کہ سیدنا عمر آئے ہیں تو اس نے دف بھی پیچھے چھپا لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر یہ دل نواز تبصرہ بھی کیا۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے جلیل القدر رفقا کوئی شیطانی کام کر رہے تھے یا شیطان ان سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس طرح کے جملے مقابلے سے مجرد ہوتے اور شخصیت میں کسی پہلو کو نمایاں دیکھ کر بولے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اس میں شیطان کا لفظ بھی غنا اور موسیقی کے اسی پہلو کو ملحوظ رکھ کر استعمال ہوا ہے جس کی وضاحت ہم پیچھے روایت 9 میں کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے جو روایت پیش کی جا چکی ہے اس کا روایت کا نمبر 9 ہے۔ اس روایت میں ایک جملہ آیا تھا، اور وہ جملہ اس سے پہلے میں واضح کر چکا ہوں، یہ بتا چکا ہوں کہ اس کے نتنوں سے جو سانس نکلتی ہے وہ سحر بن کر، جادو بن کر نکلتی ہے۔ سیدہ عائشہ کو سناتے ہوئے فرمایا تھا، سیدہ عائشہ کو آپ نے یہ بتایا تھا۔ اس میں الفاظ یہ تھے قد نفخ الشیطان فی منخرہا، جس کی وضاحت ہم پیچھے روایت 9 میں قد نفخ الشیطان فی منخرہا کے تحت کر چکے ہیں۔ جن چیزوں کا زیادہ استعمال غلط کاموں کے لیے ہونے لگے ان کے بارے میں سیدنا عمر جیسی سختی کے رویے بھی معاشرے کی ضرورت ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی دیکھیے یہ جو معاشرہ ہے اس کی حیثیت بالکل ایک گلدستے کی ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بزرگ بہت کریم النفس ہوں گے، بعض بہت شفیق ہوں گے، بعض کے ہاں بڑا حکیمانہ طرز عمل ہوگا، بعض کے ہاں چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنے کا ایک انداز ہوگا، وہ سختی بعض موقعوں پر کریں گے، بعض موقعوں پر نرمی سے کام لیں گے، اور بعض طبائع ایسی بھی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں میں بھی دیکھتے ہیں، بڑے لوگوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ سیدنا عمر کے ہاں ظاہر ہے یہ پہلو بہت نمایاں تھا۔
جن چیزوں کا زیادہ استعمال غلط کاموں کے لیے ہونے لگے ان کے بارے میں سیدنا عمر جیسی سختی کے رویے بھی معاشرے کی ضرورت ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہی سے توازن قائم رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اسی بنا پر انہیں یہاں کسی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دلائی، یعنی یہاں یہ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر اپنی طبیعت کی اصلاح کرو، اس میں یہ سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ عورت تم سے کیوں ڈر گئی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رویہ ہم نے اختیار کیا وہ بھی اپنے محل میں بالکل صحیح تھا، اور تمہارے معاملے میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے اس کا بھی ایک محل ہے، اس کی بھی آپ نے تحسین کی، بلکہ ان کی تحسین ہی فرمائی ہے۔ تو یہ روایت ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس توازن کے ساتھ ساری بات سامنے آ گئی ہے، کتنے اسالیب کو ہمیں سمجھنے کا موقع ملا ہے، اور اس سے ہم یہ اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ روایتوں کی بنیاد پر فیصلے کرتے وقت کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں طبیعت کا کوئی پہلو زیر بحث ہے، موقع کی کوئی چیز زیر بحث ہے، کسی پس منظر میں بات کی گئی ہے، ان کے بغیر ان کو علی الاطلاق کسی معنی میں لے کر ان سے حرمتوں کا اس بات کرنا یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ ٹھیک، ہم سبھی جو آپ نے روایت بیان فرمائی اور بہت تفصیلی اس کی وضاحت بھی کی، ایک ایک نقطے کی، اور بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا کہ کس موقع پہ کیا بات کس پس منظر میں کہی جائے تو اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اور موسیقی کے بارے میں بھی واضح ہوتا ہے اگر حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جو ہے اس موقع پہ ان کو یاد دیتے۔ میں ایک اور زاویہ نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسی روایت سے کچھ لوگ کچھ اور نتیجہ بھی نکالتے ہیں، اس پر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ چلیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سن لیا تو دف ہی سنا نہ صرف، تو ہمارے علماء انہی روایتوں سے جیسی روایتوں سے یہ کہتے ہیں کہ دف کی بات ہے، دف جائز ہے، دف کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں ہے۔ تو اس روایت سے جس پہ آپ نے پورا فلسفہ برآمد کیا کہ دیکھیں استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ نے خود اجازت دی، حرام ہوتی تو نہ کرتے، سیدنا عمر کے آنے کے بعد باقی صحابہ بھی سنتے رہے، تو پھر اس پہ کیا کہیں گے جو علماء اس سے صرف دف کی بات نکال رہے ہیں؟ ان کی بات بہت وزنی ہوتی، اس میں اس کو بہت قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اگر صورتحال یہ ہوتی کہ بعض دوسرے نصوص میں حرمت واضح ہو چکی ہوتی۔ اچھا، یعنی یہ معلوم ہوتا کہ یہ ہے تو حرام، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کی حرمت تو فطرت کے اصولوں کے اوپر طے ہے، اس میں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ جب آپ یہاں کھڑے ہیں تو اب یک بہ یک آپ کے سامنے ایک روایت آتی ہے جس میں ایک لونڈی گانا گا رہی ہے، اس کے ساتھ دف بجا رہی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ دف کا استثناء ہے۔ یعنی حرمت کو پہلے کسی دوسری جگہ سے ثابت کر لیجئے تو پھر یہ استثناء کے موقع کی چیز ہوگی، اگر یہ نہیں ہے تو یہ استدلال اس سے نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو بعض اور استدلالات کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ آپ یہ فرمائیے مجھ سے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر خیال یہ ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ یہاں عورت ہی نہیں ہے، مغنیہ ہے، عجیب، گانا سنا رہی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، گانا گاتے وقت آواز اپنے آخری حسن کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے، سیدنا صدیق نے بھی سنا ہے۔ تو اگر استنباط کرنا تھا تو ان چیزوں کا کرنا تھا، اس کا استنباط نہیں ہوتا۔ یہ بات اس وقت ہوتی جب کہ استثناء بیان کرنا مقصود ہوتا۔ ٹھیک، یعنی دیکھیے نا، مثال کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ریشم ممنوع ہے، ہم نے اس کو قرآن مجید کے اصول پر بھی جان لیا کہ وہ کیوں ممنوع ہے۔ اب کسی موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے بٹن میں کچھ ہے، کچھ ریشم کا ایک کپڑا لگا ہوا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اب گویا حرمت پہلے واضح ہو چکی ہے، اس سے استثناء پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ تو الٹ استدلال تو ہو سکتا تھا، لیکن اس سے آپ حرمت ثابت نہیں کر سکتے، یا یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے دف بجانے کی تو اجازت دی ہے لیکن باقی چیزوں کی ممانعت کر دی ہے۔ وہ ممانعت پہلے الگ سے ثابت کیجئے، اس کے لیے صریح نصوص پیش کیجئے، اور ہم پیچھے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ نہ اس طرح کی کوئی چیز قرآن مجید میں ہے، اور نہ صراحت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، نہ اس باب میں کوئی سنت جاری کی گئی ہے۔ اس سے جو کچھ بھی آپ سمجھیں گے وہ استنباطات ہیں، کسی روایت سے آپ نے سمجھ لیا، کسی موقع کی بات سے آپ نے سمجھ لیا، ان کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ تو میں نے تو اس سے کوئی استنباط نہیں کیا، یہ بھی استنباط نہیں کیا کہ دیکھیے موسیقی حلال ہو گئی۔ میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب ہم دیکھتے چلے جائیں گے کہ کہاں تنبیہ آ رہی ہے، کہاں توجہ دلائی جا رہی ہے، کہاں کسی چیز کی اباحت محسوس ہوتی ہے، کس جگہ کسی چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے، کہاں تحسین کی جا رہی ہے۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، یعنی اس سے پہلے جو روایت ہم دیکھ چکے ہیں اس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی سنوائی ہے، سیدہ سے پوچھا ہے،
ان سے سوال کیا ہے کہ کیا تم سننا پسند کرو گی، پھر خود تھالی دی ہے اور اس کے بعد خاتون سے کہا ہے، اور جب ہم اس روایت میں آتے ہیں تو یہاں آپ نے اجازت دی ہے، یہاں بیٹھ کے سنتے رہے، یہاں آپ کے ساتھ سیدنا صدیق بھی موجود رہے ہیں، پھر ایک تبصرہ بھی کیا ہے۔ تو ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ دین کا صحیح فہم اگلی نسلوں کو منتقل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد کی روایت دیکھیے، یہ روایت انس بن مالک سے، اس کا متن اصلاً السنن الکبریٰ سے لیا گیا ہے، نسائی کی السنن الکبریٰ، جی، رقم ہے 4236۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے یا کسی سفر سے واپس مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے کچھ سیاہ فام مردوں نے آپ کا استقبال کیا۔ وہاں بھی غزوے سے تشریف لائے تھے، یہاں بھی کسی غزوے سے یا کسی سفر سے تشریف لائے، سیاہ فام مردوں نے، وہاں کیا تھا، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی، یہاں کچھ مردوں نے استقبال کیا، وہ آپ کے سامنے ناچ رہے تھے اور اپنی زبان میں گاتے ہوئے کہہ رہے تھے محمد آئے ہیں، وہ ایک صالح انسان ہے۔ وہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہے تھے، یعنی ناچ رہے تھے، گا رہے تھے، اپنی مسرت کا اظہار کر رہے تھے اور اپنی زبان میں کچھ گیت بھی گا رہے تھے۔ وہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں محمد خدا کے صالح بندے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے اس واقعے میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ آپ نے انہیں اس طرح ناچنے اور گانے سے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ انس بن مالک کی روایت ہے۔ انس بن مالک یہ بتاتے ہیں کہ آپ غزوے سے تشریف لائے، یہ بتاتے ہیں کہ وہ حبشی یا وہ سیاہ فام لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے، یہ بتاتے ہیں کہ وہ ناچ بھی رہے تھے، وہ گا بھی رہے تھے، اور انہوں نے کچھ ایسے گیت گائے جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سمجھ سکے، اس لیے کہ وہ ان کی زبان میں تھے، ان کا آپ نے مطلب بھی پوچھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی تصویب نہیں ہو سکتی، یہ سب چیزیں ہو گئیں۔ اب راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے یہ تو نہیں بتایا کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ رقص کرنے لگے ہیں، وہ گیت گانے لگے ہیں، تو آپ نے ان کو روک دیا ہو۔ یہ کیوں راوی کو وضاحت کرنی پڑی ہے؟ اس کی وجہ وہی مذہبی ذہن ہے۔ اچھا، یعنی چونکہ یہ تاثر بن جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ بتایا ہے راوی نے کہ دیکھیے ایک صحابی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، اگر یہ ایسی کوئی ممنوع چیز ہوتی، اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی، اگر اس کو کسی حال میں گوارا نہیں کرنا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گیت گانے سے اور انہیں اس طرح ناچنے سے روک دیتے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ استدراک کا جملہ ہے، یعنی یہ جو راوی نے کہا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے اس واقعے میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ آپ نے انہیں اس طرح ناچنے اور گانے سے روک دیا تھا۔ ہم تو پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا کہ ایک موقع پر خود سیدہ سے آپ نے کہا کہ گانا سننا پسند کرو گی، دوسرے موقع پر آپ سے براہ راست اجازت مانگی گئی اور آپ نے اجازت دی، اور اس تیسرے موقع پر راوی یہ صراحت کر رہا ہے کہ انس بن مالک نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے بھی یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ نے تو ان کو روک دیا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ناچنے گانے کے لیے اس طرح کا اقدام کر ڈالا ہو اور رسول اللہ نے روک دیا ہو اور کسی نے بیان نہ کیا ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، روایت میں ایسا کوئی ذکر ہی نہیں۔ استدراک سے کیا مراد ہم سب؟ یعنی ایک بات کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، اس کو رفع کر دیا گیا۔ ٹھیک، یہ استدراک کا جملہ ہے۔ مذہبی ذہن چونکہ اس طرح کی چیزوں کو بالعموم قبول نہیں کرتا، اس لیے راوی نے خاص طور پر بتایا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ تو بیان کیا ہے لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گانے اور ناچنے والوں کو روک دینے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو اس روایت کو بھی آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد ایک روایت انس بن مالک کی سے اور بھی۔ ٹھیک، اچھا غام صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ مذہبی ذہن اس طرح کی چیزوں کو بالعموم قبول نہیں کرتا، تو مطلب یہ کوئی منفی بات ہے مذہبی ذہن ہونا؟ ہم تو کہتے ہیں آدمی کو مذہبی ہونا چاہیے، اللہ کو ماننے والا ہونا چاہیے، تو مذہبی ذہن کو آپ نے کس معنی میں یہاں لی؟ اللہ کو ماننے والا ہونا چاہیے، اچھا مسلمان ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے والا ہونا چاہیے۔ مذہبی ذہن اصل میں ایک خاص تعبیر ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں ملائیت ہے، یا مثال کے طور پر علامہ اقبال نے کہا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ دین کے علماء نہیں ہونے چاہیے۔ ملا اور مولوی کا لفظ بڑا غیر معمولی لفظ ہے، ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی عزت رہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم میں ایک روایت قائم ہوتی ہے تو اس سے بعض ذہنیتیں سامنے آتی ہیں، بعض رویے سامنے آتے ہیں،
تو یہاں مذہبی ذہن کا لفظ اس خاص پہلو سے استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جب ایک آدمی مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسے خیال ہوتا ہے کہ مذہب تو عبادت کا نام ہے، مذہب میں تو آپ حج کریں، عمرہ کریں، آپ تسبیح کریں، تحلیل کریں، یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی بیٹھ کے کوئی گانا سن رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ موسیقی بھی جائز ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کو عام طور پر یہ ذہن قبول نہیں کرتا، یعنی اس میں ایک خاص طرح کا تکشف پیدا ہو جاتا ہے، زندگی کے بارے میں بعض رویے متوازن نہیں رہتے، یہ معاملہ ہر جگہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو خاص طور پر آزادانہ معاشرت کا دائی ذہن ہے وہ چیزوں کو اس زاویے سے دیکھے گا، یعنی ایک زاویہ نظر بن جاتا ہے، اس کی طرف بعض اوقات توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مقصود یہ نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو مذہبی ہوگا اس کے ہاں یہ چیز پیدا ہو جائے۔ ٹھیک، ہم سب واضح، یہ روایت واضح ہو گئی جی۔ اب اس کے بعد اگلی روایت انس بن مالک کی سے ہے، اور یہ روایت ہم نے لی ہے سنن ابن ماجہ سے، رقم ہے 1899۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک گلی سے گزرے تو کچھ لڑکیاں دف بجا کر یہ گیت گا رہی تھیں، ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، ہماری خوش نصیبی کہ آج محمد ہمارے ہمسائے بنے ہیں۔ اچھا، یہ صاف واضح ہوتا ہے محمد ہمارے ہمسائے بنے ہیں، ان الفاظ سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ اس موقع کی بات ہے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، ہماری خوش نصیبی کہ آج محمد ہمارے ہمسائے بنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا اللہ جانتا ہے کہ میں بھی تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ یہ بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، یہ گا رہی ہیں، ان کی زبان پر گیت ہیں، یہ دف بھی بجا رہی ہیں، تو یہ بہترین موقع تھا نا کہ اللہ کے پیغمبر یہ بتاتے کہ تمہاری زبان پر یہ گیت ہے، اس کے الفاظ بہت اچھے ہیں، اس کا مضمون بھی بہت عمدہ ہے، لیکن اس کو تمہیں نہ گا کر سنانا چاہیے اور نہ اس کے ساتھ دف بجانی چاہیے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ اگر تو حرمت تھی تو پھر ہم اس کو استثناء کے خانے میں ڈال دیتے، کوئی حرمت کا ذکر بھی نہیں ہے اور یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی طرف توجہ بھی نہیں دلا رہے، اور اگر یہ استثناء کا ذکر بھی تھا تب بھی یہ ضروری تھا کہ اس موقع پر توجہ دلا دی جائے کہ کہیں اس سے آگے بڑھ کر آلات موسیقی کو جائز نہ کر لینا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یعنی یہ روایتیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ کیا فضا ہے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات میں کوئی بات کہی ہے۔ اور یہ معاملہ انفرادی طور پہ بھی نہیں ہو رہا، یعنی یہ پبلک کے اندر ایک طرح کی چیز ہے، گلیوں میں ہو رہا ہے، یعنی بازار میں گلی میں گزرتے ہوئے جب وہ استقبال کر رہی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اس موقع پر یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ایک گلی سے گزرے تو کچھ لڑکیاں دف بجا کر یہ گیت گا رہی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ تبصرہ فرمایا اللہ جانتا ہے کہ میں بھی تم لوگوں سے محبت رکھتا ہوں۔ یعنی ایک تحسین کا جملہ ہے جو آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہے، اس موقع پر کوئی نکیر کا جملہ، کوئی کراہت بیان کرنے کا جملہ، کسی چیز کی طرف توجہ دلانے کا جملہ، اس طرح کی کوئی چیز آپ نے نہیں فرمائی۔ اس کے بعد جو روایت ہے اس کا متن ہم نے اصلاً سنن ابن ماجہ سے لیا ہے، رقم ہے 1897۔ جی، خالد بن زکوان کہتے ہیں یوم عاشور کو ہم مدینے میں تھے اور وہاں لڑکیاں دف بجا رہی اور گیت گا رہی تھیں۔ یہ اس سے پہلے ہم بعض موقعوں پر بتا چکے ہیں کہ یوم عاشور پر کچھ تقریبات ہوتی تھیں یہود کے ہاں۔ یوم عاشور کو ہم مدینے میں تھے اور وہاں لڑکیاں دف بجا رہی اور گیت گا رہی تھیں، ہم نے دیکھا تو بنت معوذ رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے اور ان سے اس کا ذکر کیا۔ اس پر انہوں نے بیان کیا کہ میری شادی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میرے ہاں تشریف لائے اور میرے بچھونے پر اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح تم میرے سامنے بیٹھے ہو۔ انہوں نے ظاہر ہے کسی تردد کا اظہار کیا ہوگا، بچیاں ہیں یا لڑکیاں ہیں، دف بجا رہی ہیں، گیت گا رہی ہیں، تو انہوں نے یہ واقعہ انہیں سنایا، یہ بنت معوذ نے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میرے ہاں تشریف لائے اور میرے بچھونے پر اس طرح بیٹھ گئے جس طرح تم میرے سامنے بیٹھے ہو۔ اس وقت میرے پاس 2 لڑکیاں بیٹھی دف بجا کر بدر میں شہید ہونے والے ہمارے آبا کا نوحہ گا رہی تھی، اور اپنے گیت میں وہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ اس وقت ہمارے درمیان وہ نبی موجود ہے جو یہ بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یعنی نوحہ پڑھا جا رہا تھا،
یہ کن کا نوحہ تھا؟ بدر کے شہداء کا نوحہ تھا، دف بھی بجائی جا رہی تھی اور اس طرح کے مرثیے کے یا نوحے کے اشعار بھی پڑھے جا رہے تھے، اور ان میں انہوں نے یہ مصرع بھی پڑھا جس کا مدعا یہ تھا کہ اس وقت ہمارے درمیان وہ نبی موجود ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یعنی جو اصل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، یہ مصرع بھی انہوں نے پڑھا۔ اس طرح وہ پڑھ رہی تھیں، وہ نبی موجود ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، بیٹیوں تم یہ بات نہ کہو، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات ایسی کہی گئی جو قابل اعتراض تھی تو بچیوں کو توجہ دلا دی، یہ کہا کہ یہ تم نہ کہا کرو۔ ظاہر ہے کہ اگر دف بجانا ممنوع تھا، اگر گیت گانا ممنوع تھا، اگر لڑکیوں کا گیت گانا ممنوع تھا، ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع تھی تو آپ نے جس طرح یہاں یہ توجہ دلائی تو اس کے بارے میں بھی توجہ دلا دیتے۔ یہ وہی بات ہے جو میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اگر موسیقی کو، اگر شاعری کو، اگر اس طرح کے کسی اور فن لطیف کو آپ شرک کی تبلیغ کے لیے استعمال کریں گے، بدعتوں کو فروغ دینے کے لیے استعمال کریں گے، فواحش کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے استعمال کریں گے تو اس حصے پر توجہ دلائی جائے گی۔ یعنی یہاں کیا ہے، موسیقی بھی ہے، بچیاں گیت بھی گا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو پہلو قابل توجہ تھا وہ کیا پہلو تھا؟ وہ یہ کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے درمیان وہ نبی موجود ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کانٹینٹ پہ تبصرہ کیا ہے۔ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نہیں سمجھا، تو آپ نے توجہ دلائی اور اس طرح گویا مشمولات کو موضوع بنایا۔ یعنی وہ کیا بات ہے، کیا چیز ہے جس کے لیے دف کو، کیا چیز ہے جس کے لیے اچھی آواز کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی مدعا، اس سے کوئی مضمون، اس سے کوئی بات لوگوں تک پہنچائی جائے۔ یہ چونکہ بڑا ہی پرتاثیر ذریعہ ہے تو اس وجہ سے یہاں اس پہلو سے تبصرہ کیا۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں گانا نہیں چاہیے یا تمہیں دف نہیں بجانی چاہیے، یا دف تو چلو بجا لو کسی نہ طرح، لیکن ایسا نہ کرنا کہ کوئی اور موسیقی کے آلات لے آؤ۔ اس سے واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے پر کوئی اعتراض کیا، نہ گانے کے آلات پر، بلکہ صرف وہ بات کہنے سے منع فرمایا جو آپ کے بارے میں غلط کہی جا رہی ہے۔ یعنی صرف کانٹینٹ پر تبصرہ کیا۔ غنا اور موسیقی سے متعلق صحیح رویہ یہی ہے جو ہر بندہ مومن کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس روایت میں یہ تعلیم ایسی واضح ہے کہ اس باب میں کسی دوسری رائے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی جو آدمی پہ اس پر غور کرے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو دیکھے گا، وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر گیت گایا جا رہا ہے، غزل سنائی جا رہی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ وہ بات اگر اپنے اندر کوئی شرک کا پہلو رکھتی ہے، بدعت کا پہلو رکھتی ہے، دوسروں کی حق تلفی کے لیے ترغیب دیتی ہے تو ضرور روکنا چاہیے۔ اسی طرح فواحش کی نوعیت کی چیز ہے تو اس پر بھی نکیر کرنی چاہیے، لیکن اصلاً نہ گانا کوئی ممنوع چیز ہے اور نہ آلات کے ساتھ گانا کوئی ممنوع چیز ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھیے۔ سیدہ عائشہ کی ایک اور روایت ہے، یہ صحیح بخاری سے لی گئی ہے، رقم ہے 5162۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کسی دلہن کی رخصتی ایک انصاری کے ہاں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تمہارے پاس دل بہلانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا؟ اچھا، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ دلہن کی رخصتی کی، انصاری کے ہاں بیاہی گئی تھی، وہ ان کے اہتمام میں ہوگا معاملہ، تو انہوں نے رخصتی کی اور رسول اللہ پوچھ رہے ہیں، عائشہ کیا تمہارے پاس دل بہلانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا؟ جو اصل الفاظ ہیں وہ سن لیجئے، یا عائشت ما کانا معکم لہو، اصل میں لفظ لہو استعمال ہوا ہے، یعنی یہ وہی لہو ہے جس پر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خدا کا آخری پیغمبر یہاں پوچھ رہا ہے کہ کوئی لہو کا بندوبست نہیں تھا؟ یعنی ہم تو لہو کے حرام اور ممنوع اور مکروہ ہونے پر معلوم نہیں کتنی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں اور سیدہ سے پوچھتے ہیں کہ لہو کا کوئی بندوبست نہیں تھا، دل بہلانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، یہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْأَنصَارَ يُوجِبُهُمُ اللَّهْوَ، یعنی یہ دلہن انصار کے ہاں بھیجی گئی ہے، وہ شادی بیاہ کے اور نکاح کے موقعوں پر
اس کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی گانا بجانا بھی ہونا چاہیے. اس سے بھی واضح ہو کہ لحاف کا لفظ کوئی منفی لفظ نہیں ہے. لحاف کا لفظ اصلاً کوئی منفی لفظ نہیں ہے. اور یہ بات کہ بعض موقعوں کے اوپر ترغیب دی جاتی ہے اس کی، یعنی انسانی زندگی کے اندر کیا توازن قائم رہنا چاہیے. یہ زندگی محض یہی نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور آپ نے عبادت کر لی، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اسی کو مذہبی زندگی سمجھیں، لیکن ہمارے پیغمبر نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ زندگی کے سارے پہلو توازن کے ساتھ موجود ہونے چاہیے. یعنی وہ توازن باقی رہنا چاہیے کہ جو چیز آٹے میں نمک کے طور پر ڈالنی چاہیے وہ نمکی کے طور پر ڈالی جائے، جو چیز زندگی بن جائے اسی کو زندگی بنانا چاہیے. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی سنجیدہ مقاصد کے لیے رہنی چاہیے، اس کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، اس کو دنیا میں کوئی اچھا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کی ساری تگ و دو کا ہدف آخرت ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانی شخصیت یا طبیعت کے اندر تفریح کے لیے، لہو کے لیے، کھیل کے لیے جو داعیات خدا نے رکھے ہیں وہ ممنوع ہو گئے ہیں یا انہیں حرام قرار دے دیا گیا ہے. تو یہاں دیکھیے ایک موقع آیا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھ رہے ہیں کہ تم نے شادی بیاہ کا اہتمام کیا ہے، انصار کے ہاں کیا ہے. انصار تو اس طرح کے موقعوں پر بہت پسند کرتے ہیں کہ کوئی گانے بجانے کا اہتمام بھی ہو. اس طرح کا کوئی اہتمام کیوں نہیں کیا تم لوگوں نے؟ تو اس میں کیا ہے؟ یہاں ترغیب ہے باقاعدہ. یعنی ایک چیز جو انسانی شخصیت یا طبیعت کے اندر اس موقع پر اپنے رجحانات کے ساتھ نمایاں ہو سکتی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ کیا ہے اور اس کے بارے میں توجہ دلائی ہے. اچھا غم صاحب، اس روایت سے وہ جو بھی آپ نے وضاحت فرمائی تھی مذہبی ذہن کی، اس کی بھی ایک تصویر سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ بہت زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ شادی بیاہ کے موقعوں پہ بھی وہ سفید چاندنیاں لگا کے وہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہی کر رہے ہوتے اور کہتے ہیں اس موقع پر بھی ہم اللہ کی شریعت کی پاسداری کریں گے، کہ رسول اللہ تو اس سے بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. میرے عزیز، ہم خود یہی کرتے رہے. اچھا، جب دین کا صحیح شعور نہیں پیدا ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ جو روایات ہمارے ہاں مذہبی حیثیت سے موجود تھیں انہی کا ذہن بنا ہوا تھا، انہی کے لحاظ سے معاملات کرتے تھے. لیکن جب ان سب چیزوں کو پڑھا اور قرآن مجید کو جانا اور یہ دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس متوازن طریقے سے دین کا، زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں، تو یہ حقائق واضح ہو گئے. ٹھیک. تو یہاں آپ نے یہ فرمایا. میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد ابن عباس کی روایت ہے. یہ روایت بھی اصلاً سنن ابن ماجہ سے لی گئی ہے اور رقم ہے 1900. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدہ عائشہ نے اپنی ایک عزیزہ کا نکاح انصار کے ایک شخص کے ساتھ کرایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر وہاں تشریف لائے اور لوگوں سے پوچھا کیا تم نے لڑکی کی رخصتی کر دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے پوچھا کیا اس کے ساتھ کوئی گانے والا بھی بھیجا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی گانے والا بھی ساتھ بھیجا ہے؟ کیا تم نے لڑکی کی رخصتی کر دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے پوچھا کیا اس کے ساتھ کوئی گانے والا بھی بھیجا ہے؟ عربی الفاظ آپ کو سنا دوں، ارسلتم معها من یغنی، کوئی گانے والا بھی بھیجا ہے؟ سیدہ عائشہ نے کہا جی نہیں. اس پر آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں میں تو گانے کی روایت ہے. اس میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ ان الانصار قوم فیہ غزل، یہ وہی غزل ہے جو آپ سناتے اور پڑھتے ہیں. اچھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے لوگوں میں تو گانے کی روایت ہے، بہتر ہوتا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو بھیجتے جو یہ گیت گاتا، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہم بھی سلامت رہیں، تم بھی سلامت رہو. یعنی خوشی کا ایک شادیانہ، خوشی کا ایک گیت. اس کے الفاظ بھی آپ نے بتائے کہ تم بھیجتے اور اس موقع کے اوپر وہ اس طرح جاتے. خوشی کا موقع تھا، اس سے انصار بھی خوش ہوتے اور کوئی گانے والا یہ گاتا تو اس مسرت کا اظہار بھی ہوتا. تو اگر یہ حرام ہوتی تو نعوذ باللہ یہ کیسے کہا جا عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ دیکھیے. تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے موقعوں پر غنا اور موسیقی کے اہتمام کی ترغیب بھی دی ہے. سبحان اللہ. تاہم یہ اچھے مضامین کی رعایت کے ساتھ ہی دی گئی ہے. یعنی مضامین بہرحال اچھے ہونے چاہیے. اچھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعت پڑھی جائے، قوالی کی جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے گیت ہونے چاہیے جن میں خوشی ہو، مسرت ہو، صاف ستھری باتیں کہی گئی ہوں. وہ تفریح کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ محبت کے مضامین بھی ہو سکتے ہیں. میں اس سے پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعض موقعوں پر جو قصائد کے شروع میں تشبیب ہوتی ہے، اسی تشبیب کے ساتھ قصیدہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا ہے. کعب بن زہیر کا قصیدہ اس نے خود پڑھا ہے.
سیدنا عمر کے زمانے میں بھی جب لوگوں نے یہ قصائد لکھے یا وہ پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ کسی خاص خاتون کا نام لے کر تشبیب نہ کی جائے، تشبیب پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ، یہ حالانکہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ ان کی طبیعت میں سختی بھی تھی، لیکن جب وہ حکمران ہوئے اور انہوں نے ذمہ داری کا منصب سنبھالا تو اس کے بعد اس توازن کے ساتھ انہوں نے بھی اس معاملے میں احکام دیے۔ تشبیب سے کیا مراد غامدی صاحب؟ یعنی جس میں کچھ غزل کے مضامین ہوتے ہیں، عورتوں کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا ہے، کچھ عشق کی داستان سرائی ہوتی ہے۔ عربوں کے ہاں قصیدہ بالعموم یہاں سے شروع ہوتا تھا۔ تو یہ بات یہاں واضح ہوئی۔ اور اب آج کی اس نشست میں آخری روایت سنیے، یہ ابو بلج فزاری کی روایت ہے۔ اس کا متن بھی ہم نے مسند احمد سے لیا ہے، رقم ہے 18280۔ ابو بلج فزاری کہتے ہیں، میں نے محمد بن حاتم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں 2 عورتوں سے شادی کر چکا ہوں، لیکن میری کسی شادی میں دف نہیں بجائی گئی۔ یعنی یہ اب کس سے کہہ رہے ہیں؟ محمد بن حاتم رضی اللہ عنہ سے، وہ ایک صحابی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میں 2 عورتوں سے شادی کر چکا ہوں لیکن میری کسی شادی میں دف نہیں بجائی گئی۔ انہوں نے جواب میں کہا یہ تم نے بہت برا کیا۔ محمد بن حاتم رضی اللہ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ شادی ہوئی ہے، اس میں دف نہیں بجائی گئی، تبصرہ کیا ہے؟ یہ تم نے بہت برا کیا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ حلال اور حرام میں فرق شادی بیاہ کے موقعوں پر گھروں سے آنے والی گانے کی آوازوں اور ان کے ساتھ دف بجانے ہی سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک صحابی کیا بیان کر رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ شادی ہو گئی، 2 مرتبہ ہو گئی، تعجب کی بات ہے، نہ گانا گایا گیا نہ دف بجائی گئی۔ تم نے تو شادی کو گویا دوسرے لفظوں میں کہیے تو کل بنا کے رکھ دیا۔ یہ کیا شادی کی ہے تم نے؟ یہ تو تم نے بہت برا کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ حلال اور حرام میں، یعنی نکاح اور صفا میں، ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی اگر بدکاری کرتا ہے یا خفیہ نکاح کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو چھپانے کی کوشش کرے گا نا۔ لیکن جو نکاح اسلام میں نکاح ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بجائے خود ایک عبادت کے طور پر مسلمانوں میں مشروع فرمایا ہے، اس کا جب بھی آپ اہتمام کریں گے تو ساتھ یہ اہتمام کریں گے نا کہ آپ کے اعزاء ہیں، آپ کے اقربا ہیں، کوئی تقریب ہو، خوشی کا موقع ہے، اس میں فرمایا کہ فرق کس چیز سے ہوگا؟ وہ تو اسی چیز سے ہوتا ہے کہ گھروں سے آنے والی گانے کی آوازیں، ان کے ساتھ دف بجانا، یہ جب تک نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں نکاح ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے، یہ ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، ان کو تنبیہ کیا انہوں نے کہ تم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو بہت برا کیا ہے۔ حلال اور حرام میں فرق شادی بیاہ کے موقع پر گھروں سے آنے والی گانے کی آوازوں اور ان کے ساتھ دف بجانے ہی سے ہوتا ہے۔ انہی محمد بن حاتم رضی اللہ عنہ سے بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی نقل ہوئے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نکاح کے معاملے میں حلال و حرام کی تمیز جس چیز سے ہوتی ہے وہ دف اور نکاح کے موقع پر آنے والی آوازیں ہی ہیں۔ اچھا، یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے پورے شہر کو، پورے محلے کو، پوری بستی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک تعلق پیدا کوئی خفیہ معاملہ نہیں ہے، کوئی خفیہ معاملہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اس موقع پر دف بجاؤ، اس موقع پر گیت گاؤ، اس میں خوشی کا اظہار کرو تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ ہم سب یہاں پر میں روکوں گا، بدقسمتی سے ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے۔ آج کافی روایتیں زیر بحث آئیں، اس سفر پہ ہم گامزن ہیں جہاں ذخیرہ حدیث میں غنا اور موسیقی کے حوالے سے جو کچھ زیر بحث ہے بے کم و کاست ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو آپ کا نقطہ نظر آپ نے بتایا کہ چیزوں کا استعمال ہے جو ان کی ممانعت کا باعث بنتا ہے، بہت کچھ نیا سامان، بہت کچھ غور و فکر کی چیزیں نئی سامنے آ رہی ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔